بدعت کا رد ہونا یہ سلف کا منہج ہے، یہ نہیں کہ نہیں، بالکل ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا۔ ہمارے گزشتہ درس کے اندر اس موضوع پر ہماری بات ہو رہی تھی کہ مسائل اختلافی، یعنی اختلافی مسائل کے اندر وسعت ظرفی یا کشادہ دلی کے حوالے سے، کشادہ دلی اور مسائل اختلافی کے حوالے سے ہم نے کافی باتیں ذکر کی، اور آخر میں ہم نے صحابہ کا بھی اس میں منہج اور موقف آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اختلاف اپنی جگہ پر برقرار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ادب اور احترام میں قلت نہیں آنی چاہیے، اور یہ صحابہ کا منہج رہا ہے۔ اور یہ قصہ معروف ہے بین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حج کے دنوں میں حاجی جب جاتا ہے تو وہ قصر نماز ادا کرتا ہے، قصر نماز ادا کرتا ہے، اور یہی سنت ہے، طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا کے اندر بھی قصر پڑھا کرتے تھے، لیکن جب وہ خلیفہ بنے اور اس کے بعد جب مسائل ہوئے آگے تو پھر وہ نماز مکمل پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بات جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ پہنچی تو وَاسْتَرْجَعَ بِمَنَ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب یہ بات ان کو کہی بتائی گئی کہ سیدنا عثمان 4 رکعت مکمل پڑھاتا ہے، تو انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اور جب نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہی گئی، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان کے پیچھے وہی 4 رکعت پڑھ لی۔ تو سننے والے طلباء جو تھا یہ بات بھی تو انہوں نے کہا کہ استاد محترم، ابھی تو آپ نے کہا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آپ ہی پھر انہی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے نہ اختلاف کیا، نہ انکار کیا، نہ رد کیا، نہ کھڑے ہو کے کہا کہ خلاف سنت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کہا کہ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑا شر ہے۔ یعنی اگر ہم اس طرح جس اتفاق کے اندر کسی چیز کو ہوا دیں، اختلاف کو ہوا دیں، تو سب سے بڑا یہ فتنہ ہے۔ اختلاف ہے اپنی جگہ پر، اور جس پر اِنَّا لِلَّهِ بھی پڑھ لیا انہوں نے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ احترام اپنے دل میں برقرار ہے اور امت میں پھوٹ نہیں لائے۔ یعنی اگر کسی مجال کے اندر ممکن ہے اس کے حوالے سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نظریہ تھا، وہ الگ مسئلہ ہے کہ جس حوالے سے، لیکن جو ہمارا نقطہ نظر اس مسئلے کے اندر ہے کہ باوجود کے مسئلے سے اتفاق نہیں، باوجود کہ اس مسئلے کے اندر ان کا کلی طور پر یہ ہے کہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، مسئلہ یوں ہے کہ اس میں قصر ہونی چاہیے، لیکن باوجود ساری باتوں کے انہوں نے پھر بھی جب ان کے ساتھ نماز پڑھی تو ادب اور احترام یہ ہے، سب چیزوں کو بالاتاق رکھا اور پھر بھی 4 رکعت پوری پڑھی، اور کسی بھی اختلافی بات کو ہوا نہیں دی انہوں نے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ایسے مسائل کے اندر، جن مسائل کے اندر گنجائش ہو، یاد رکھیے گا، ہم بات کریں گے اس حوالے سے، ابھی بات کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ جس مسائل کے اندر گنجائش ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی مسائل چلتے ہیں جن کی شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ مسائل کا ذکر، 1-2 مسئلے کا ذکر کیا ہے، اور کچھ مثالیں ہم بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ مسئلہ جیسے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا، ارسال الیدین او وضع یدین بعد رکوع، کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں قیام کے اندر، اس کے اندر رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں یا ارسال ہو جائیں۔ تو کہا کہ اس مسئلے کے اندر شد و مد نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، حزب نہیں ہونا چاہیے، پارٹی بازی نہیں ہونا چاہیے، گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس گروپ کا ہے، یہ اس گروپ کا ہے، یہ کھولنے والے گروپ کا ہے، یہ باندھنے والے گروپ کا ہے، وہ والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ ہے اگر اختلاف ہے، الامر فی توسع، اس امر معاملے کے اندر توسع ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسئلے کے اندر پوچھا گیا تو کہا کہ الامر فی توسع، اس کے اندر توسع ہے، ایک ہی بات سے یہ بھی استدلال کر رہے ہیں وہ بھی استدلال کر رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے اسی موقف کو ذکر کیا، حالانکہ اس مسئلے کے اندر آپ کتاب پڑھیں شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ سے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے اندر دیکھیں صفت صلاۃ النبی کأنک تراہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ وضع الیدین بعد الرکوع، انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو وہ جانتے ہیں، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو جانتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نام لے کر کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔
یہ تو بعد میں یہ تو علماء کا ادب اور احترام اور وقار ہے، آپس میں محبت ہے. میں نے کہا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن علماء کا آپس میں یعنی اتفاق بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، محبت بھی. یہ تو درمیان میں یہ ہوائیں اڑانے والے، فتنہ پیدا کرنے والے، شوشہ چھوڑنے والے، پھوٹ ڈالنے والے، ایک دوسرے کے اندر بغض ڈالنے والے درمیان کے لوگ ہوتے ہیں. وگرنہ اللہ تعالیٰ علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وسعت ظرفی سے نوازا ہے، بڑے کشادہ دلی سے نوازا ہے. میں ہمارے شیخ محترم تمام ہی جانتے ہیں، شیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی کو نہیں جانتا، ان کے علمی جلالت اور منزلت اور قدر کو. آپ دیکھیں ان کا مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ سے بڑا اختلاف رہا، یعنی کئی اختلافی مسائل پر ان کے کئی کتابیں آئیں، ادھر سے کتاب آتی، پھر ان کے خاص صبر سورہ فاتحہ کے حوالے سے شیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب توضیح کے حوالے سے کتاب بے نظیر کتاب ہے. یعنی کئی مسائل پر ان کے مسائل ہوئے، باتیں ہوئی، اختلاف ہوئے، کتاب در کتاب، جواب در جواب بھی ہوا. لیکن اس سب کے باوجود بھی جب مولانا سرفراز صاحب کا دنیا سے ان کی رحلت ہوئی، ان کی زندگی کا اختتام ہوا، یہاں سے ان کی وفات ہوئی، تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا مکتوب لکھا، یعنی مکتوب لکھا، خط لکھا ان کے بیٹے کی طرف، اور ایک بڑی ان کی علمی خدمات کو سراہا، اور ان کے لیے رحمت کے دعائیہ کلمات ان کے لیے کہے، اور کہا کہ اگر میری طبیعت ناساز نہ ہوتی، سبحان اللہ، یقین جانے میں تو کہتا ہوں طالب علم کو شیخ صاحب کا یہ خط پڑھنا چاہیے کہ اختلاف اپنی جگہ پر برقرار ہے، موجود ہے، ابھی تک ہے، لیکن ادب اور احترام کتنا، یہ ذرا دیکھیے گا. فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے اس مکتوب کے اندر کہ اگر میری طبیعت یعنی علالت کی وجہ سے نہیں، میں اس خیر سے محروم ہو رہا ہوں کہ میں ان کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو پا رہا. یعنی یہ جہاں تک انہوں نے الفاظ ذکر ہیں، میں نے کہا اختلاف موجود ہے، یہ تو بعد میں آنے والے چند جس کو بازی اطفال بنا دیا ہے، مکتب طفل ہیں، چند باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. اور میں نے کہا کہ جیسے ہم نے ابتدا کے اندر ذکر کیا کہ علم کے مراحل ہیں، ابھی علم میں تو داخل ہی نہیں ہوئے اور پہلے تکبر میں آ جاتے ہیں. تو علماء کا یہ منہج اور موقف قطعاً نہیں ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں. شیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ، شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے شیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتب کا مطالعہ کریں. میں کچھ ہی دن پہلے ابھی شیخ صلاح الدین صاحب کی کتاب کا، آپ ان کی کئی کتابیں، بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ حسن البیان ان کی لکھی ہوئی تفسیر، یعنی مختصر جو ان کا تفسیر قرآن ہے وہ موجود ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں وہ تفسیر موجود ہے جہاں مسلمان اردو زبان جاننے والے پڑھتے ہیں. المہم، وہ جب بھی کسی پر بات کرتے ہیں، کسی موضوع پر بات کرتے ہیں، اگر فریق مخالف ان پر رد بھی کرتا ہے تو یہ قطعاً اس پر طعن و تشنیع والا الفاظ، یعنی نازیبہ الفاظ کسنا، ذکر کرنا، بولنا، استعمال کرنا قطعاً نہیں، بلکہ یہاں تک یہ فضائل صحابہ اور محرم الحرام اور اہل بیت کے حوالے سے ان کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر کسی صاحب نے ان پر کئی سوالات اٹھائے اور رد کیا ہے کافی. سبحان اللہ، ان کے ایک ایک سوال کو ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، محترم، فضیلت، فلاں، یعنی ہر بات میں القاب کے ساتھ، محترم قاری صاحب، اگر یہ بات آپ پڑھ لیتے، محترم قاری صاحب، محترم فلاں، یعنی الفاظ کا چناؤ اس طرح کرتے تھے. ادب کے دائرے میں رہ کر وہ بات کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہ بالکل تیز گولہ باری شروع کر دیتے ہیں، بازیچہ، یعنی یوں سمجھیں کہ بازاری زبان لوگ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. یہ علماء کا وتیرہ نہیں ہے، علماء کا شان نہیں، علماء کی شان نہیں، طلباء کی یہ شان نہیں کہ اس طرح کی زبان استعمال کرے. اختلاف اپنی جگہ پر، جیسا کہ شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ذکر کیا کہ وضع الیدین ام ارسال الیدین، وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے یا چھوڑنا ہے. کہا کہ مسئلہ فی توسع، لیکن ہمارے نظر میں نصوص کو جمع کرنے، کیونکہ منہج یہ اہل سنت والجماعہ کے کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہے تو نصوص کو جمع کیا جاتا ہے. مسئلہ کسی کو حل کرنا ہے، نصوص کو، احادیث کو اس موضوع پر جمع کیا جاتا ہے تاکہ مسئلے کی تہ تک پہنچا جائے. ایسا نہیں کہ ایک حدیث کو پڑھ لیا اور سمجھا کہ پورا دین اسی کے اندر ہے، باقی نصوص کو چھوڑ دیا، باقی حدیث کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ حل یہ طریقہ سلف یہ ہے کہ تمام نصوص کو جمع کیا جائے اور مسئلے کا حل نکالا جائے.
المہم شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کی وضاحت کی اور پہلے وضاحت کر دی کہ یہ فرعی مسائل میں سے ہیں، ان مسائل میں سے نہیں جس میں کسی کو فاسق فاجر بدعتی قرار دیا جائے، اس طرح قطعا نہیں ہے، بلکہ امر فی توسع ہے۔ اور پھر شیخ رحمۃ اللہ نے اپنے موقف کو ذکر کیا کہ ہم اس وجہ سے وضع الیدین کے قائل ہیں بعد الرکوع، نہ انہوں نے کبھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور نہ کسی اور کی بات ہی کبھی اس موضوع پر ذکر فرمائی۔ ایسے ہی ہمارے یہاں ایک موضوع ہے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ سرن ام جہرن، بلند آواز سے پڑھنا ہے یا سرن پڑھنا ہے۔ افضل یہی ہے جس طرح آپ کو صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے حدیث کے اندر مل جائے گا سیدنا عبداللہ بن عباس کے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ سے بھی روایت موجود ہے آپ کو سنن نسائی کے اندر اور دارقطنی کے اندر، بیہقی کے اندر، یعنی اور بھی آپ کو روایت ملیں گی جس کے اندر آپ کو جہرن بھی ملے گا۔ لیکن قطعاً اگر کوئی یہ کہے پڑھ دے جہرن کوئی پڑھ دے تو قطعاً کوئی نہیں ہوتا کہ اس بندے کو پکڑ کے مصلی سے ہٹا دینے کہ اس نے کوئی بدعت کا کام کر دیا ہے یا اس پر بدعتی کا لفظ لگا دیجیے، قطعاً نہیں، ایسا نہیں۔ دونوں ہی نصوص کے متلاشی ہیں، دونوں ہی حق کے متلاشی ہیں، طلباء کو کبھی بھی اس زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تیسرا ہم اس مسئلے کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح ہمارے یہ مسئلہ چلتا ہے تحریک الید اور تحریک الاصبع، یعنی تشہد کے اندر ہم جب بیٹھتے ہیں تو انگلی کو اشارہ کرنا، اچھا جی مسئلہ چلتا ہے یہ انگلی ایک مرتبہ اٹھانی ہے، سیدھی رکھنی ہے، تھوڑا خم میں رکھنا ہے اس کو، یا رو کے رکھنا ہے، تثبیت کے ساتھ رکھنا ہے، یا رفع اشارہ تک کرنا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ رفع الخفض ہے، اور حدیث کے اندر تو اشارہ ہے اور تحریک ہے، یہ رفع الخفض ہے۔ المهم بعد نے کہا کہ یہ حدیث شاذ ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اشارہ ہے تحریک والی حدیث شاذ نہیں ہے۔ تو موضوع فیہ توسع ہے، جو جنہوں نے حدیث کو حجت مانا ہے وہ اس بات کو لے رہے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ حدیث شاذ ہے وہ اشارے کو یا تحریک کو نہیں مانتے۔ لیکن کہا کہ اس مسئلے کے اس حد تک نہیں ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو بدعتی تک کے فتوی لگاتے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایسے ہی جب ہم سجدے میں چاہتے ہیں، میں نے کہا یہ مسائل ہیں جس میں لوگ مرنے لڑنے جھگڑنے پر آ جاتے ہیں، یعنی ایسا ہوا کہ یہ مشاہدے کی بات ہے، ایک آدمی بسم اللہ غالباً پڑھتا تھا تو اس نے مصلی سے اس کو ہٹا دیا، یا وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا یا رکوع کے بعد وہ ہاتھ چھوڑتا تھا، تو مصلی سے اس کو ہٹا دیا۔ تو اتنی اس مسئلے کے اندر اس میں شدت یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ مسائل تو میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس مسئلے کے اندر، بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تحریک الید میں لے لیں آپ، اس میں ارسال الیدین میں دیکھ لیں آپ، اس میں دیکھیں کہ جب سجدے میں انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے پیچھے پاؤں بعض لوگوں کا یعنی بعض پاؤں کھلے رکھتے ہیں، پاؤں پیچھے کھلے رکھتے ہیں، اور بعض کا موقف ہے کہ پاؤں بند ہونے چاہیے، ملے ہونے چاہیے، آپس میں ملے ہونے چاہیے، جو سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ سید عائشہ کی مروی روایت ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں دیکھا تو میرے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پر لگے جو کھڑے تھے، منصوبتاً تھے۔ تو کہا کہ اس حدیث سے استدلال ہے۔ اب جنہوں نے جس حدیث سے استدلال لیا ہے وہ حدیث بالکل واضح ہے اور یہ دلالت کر رہی ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، واضح حدیث موجود ہے۔ المہم جس مسئلے کے اندر جو دونوں ہی حق کے متلاشی ہے اور دونوں کے پاس نص موجود ہے اور دونوں ہی نص کے بالکل حق کے متلاشی ہیں اور اختلاف اور کی گنجائش موجود ہے، تو بدعت کا فتویٰ نہیں لگانا۔ آخری اس مسئلے کے اندر بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے اس مسئلے کے اندر جتنی ہم نے باتیں کی ہیں قطعاً اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رد کرنا جائز نہیں ہے، یہ قطعاً ہمارا منہج اور موضوع نہیں ہے، بلکہ رد سلفی، یہ کہتے ہیں رد ہو، سلفی ہو، سنی ہو، بالکل وہ رد ہونا چاہیے۔ انکار بدعت کا رد ہونا یہ سلف کا منہج ہے، یہ نہیں کہ نہیں، بالکل ہے، لیکن ہم نے کہا کہ اس کا رد ہونا چاہیے، وہ بھی ادب کے دائرے کے اندر، وہ بھی ادب کے دائرے کے اندر، اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، جیسے اس مسئلے کے اندر ابھی ہم نے کہا کہ وہ سطح ظرفی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، لوگوں نے کہا کہ جی اختلافی باتیں نہ کیا کریں، ہر کسی پر رد نہ کیا کریں، اس سے پھوٹ پڑتی ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر بڑی عمدہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، منکر کا انکار کرنا لازم ہے، اور یہ نص سے قرآنی سے ثابت ہے اور نص سے حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ یہ کہا کہ انکار بدعت کا انکار کرنے سے ضرور فرقت ہوگی، ضرور جدائی ہوگی، ضرور علیحدہ ہوں گے، لیکن اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ جس نے اس بدعت کی ایجاد کی ہے۔ بدعت کا رد کرنا یہ لازم ہے۔
ہاں اصول جو اہل سنہ والجماع کے اصول کی مخالفت ہو وہاں رد ہو اس بات کا. ایسے ہی ان فروع مسائل پر جن پر وہ یعنی کثرت سے وہ فروع مسائل جو اہل سنہ والجماع نے اختیار کیے ہیں ان سب کا انکار کرے, ان سب کے خلاف سے رہ جائے, اس کا بھی رد کیا جائے گا. لیکن اخلاق اور ادب کے دائرے کے اندر یہ قطعاً معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ بدعات کو رواج دیا جائے. جی ہم بڑے فراخ دلی والے ہیں, کشادہ دلی والے, ہم نہیں کہتے, ہم تو فتنہ نہیں چاہتے ہیں. نہیں, یہی تو فتنہ پیدا کرنا ہے کہ منکر کی اجازت دے دی, بدعت کو پروان چڑھا دیا. یہ سلف کا منہج نہیں ہے. بدعت کا رد ہو, اس کا انکار ہو, اس کا قلع قمع ہو, یہ لازم امر ہے. بات ہوتی ہے یقیناً ایک مرتبہ جب مجھے تو حیرانگی ہوئی, جب ہم بیٹھے تھے ایک مجلس کے اندر اور عقیدہ توحید کی بات ہوئی, قبر پرستی کی بات ہوئی. جب ان کے سامنے بات ہوئی, قرآن کی آیت پڑھی تو ہر ایک کہنے لگے جی ہر ایک کا منہج ہے, ہر ایک کا موقف ہے, جی آپ کسی پر رد نہ کریں, آپ لوگوں میں پھوٹ نہ ڈالیں, اور ہر کسی کا جو دل کرتا ہے. کیسے دل کرتا ہے؟ نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی سکھائی ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر سکھائی ہے, اور صحابہ کا عمل موجود ہے اس کے اندر. میں نے کہا کہ رد سنی سلفی لا بد من, یہ ضروری ہے. یہ قطعاً معنی نہیں کہ ہم یعنی ہر معاملے کے اندر تساہل برت رہے ہیں, ایسا قطعاً مراد اس معنی اس موضوع کے اندر قطعاً نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے صحیح معنوں کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی دعوت کو ہر عام اور خاص تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کما حقہ. اور دوسری بات کہ جہاں پر گنجائش ہے وہ گنجائش کی حد تک ہے, جہاں گنجائش ہے وہ گنجائش کی حد تک ہے, لیکن اس کا قطعاً معنی نہیں کہ اصول عقیدہ کے اندر کوئی اختلاف کر رہا ہو, اہل سنہ والجماع کے اصول کے خلاف کی کوئی بات کر رہا ہو, ہم ہر کہہ جی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ہر کسی کا موقف ہے, اس سے اختلاف بڑھے گا, اس سے تو انتشار بڑھے گا. نہیں, اس سے تو انتشار یہی بڑھا رہے ہیں, اس کا رد کرنا ضروری ہے. نکتفی بہذا القدر. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.